وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کا نہایت خوبصورت نام الرحمن الرحیم، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے میری پیاری ساتھی سعدیہ فرحان۔ ناظرین، یہ دونوں نام اللہ کی رحمت سے ماخوذ ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، رحمان وہ ہے جس سے جب مانگا جائے تو وہ عطا کرے، اور رحیم وہ ہے جب جس سے کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر مخلوق کے لیے عام ہے، اور رحیم وہ ہے جو بار بار پلٹ پلٹ کر اپنی رحمت کرنے والا ہو۔ یہ دو اسم گرامی قرآن میں بہت مرتبہ وارد ہوئے ہیں۔ الرحمن 57 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، اور الرحیم 114 مرتبہ آیا ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں، جس کے ایک ایک حرف پہ کتنی ہی نیکیاں انسان کماتا ہے، تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شیطان سے بچاؤ کے لیے رحمان اور الرحیم سے مدد مانگی گئی، حالانکہ رحمان تو رحمت کے ساتھ ہے۔ تو سوچنے کی بات کیا ہے کہ ایسی مخلوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریجیکٹڈ ہے، اس سے بچاؤ کے لیے بھی اللہ کی رحمت چاہیے۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ میں اب چاہوں گی کہ سعدیہ اس پر کچھ بات کریں کہ اللہ کی رحمت کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گی۔ جی بالکل، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ان میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، جانوروں اور ساری مخلوقات میں بانٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپس میں مہربانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وحشی جانور جو ہے وہ اپنے بچے پر مہربانی کرتا ہے، اور باقی جو 99 رحمتیں وہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر رکھی ہیں، سبحان وہ اللہ، قیامت کے دن بالکل۔ تو اس حدیث سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پھر ہمیں 2 رحمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک عام رحمت ہے الرحمن، جو مومن، کافر، فرما بردار، نا فرما بردار سب کے لیے ہے، اور اس رحمت کے تحت انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں اولاد بھی دیا جاتا ہے، رحمت عام، سب چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ اگر ہم رحمت خاص کا ذکر کریں تو وہ اللہ کے الرحیم ہونے کے ساتھ ہے۔ الرحیم فعیل کے وزن پہ نا، وہ 3 چیزیں اس میں آتی ہیں، بار بار ہونا، کثرت سے ہونا، مسلسل ہونا۔ بالکل بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن فرما برداروں کو جب ان پہ رحمت کی جائے گی تو وہ بھی شخص اس میں ہوں گے، وہ بھی لوگ بلکہ اس میں ہوں گے کہ جن کے دل میں ذرہ برابر ہوگا نا ایمان، ان کو بھی اس رحمت کے ذریعے جہنم سے نکال دیا جائے گا، بالکل، اور وہ پھر رحمان کے آزاد کردہ کہلائے جائیں گے۔ اور یہی وہ رحمت ہے جو عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے، میری رحمت میرے غضب کے آگے ہے، لیکن یہ خاص ایمان والوں کے ساتھ۔ بارک اللہ۔ سعدیہ، میں یہی سوچ رہی تھی کہ خاص ایمان والوں کی جیسے آپ نے بات کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف الرحمن الرحیم سے کروایا، اور نماز میں جیسے ہم بارہا الفاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ کی رحمت، اور پھر جب اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے جیسا آپ نے بتایا، اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پہ رحمت کو لکھ لیا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ پھر انسان مایوس نہیں ہو سکتا۔ مایوسی تو پھر ویسے ہے نا، دیکھیے مایوسی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کیسے ہے، ہم جب کسی سے مایوس ہوتے ہیں تو ہم کیا جملہ بولتے ہیں کہ تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ تو نعوذ باللہ جب کوئی انسان کہے کہ میں نے اتنی دعا مانگی، میں اب مایوس ہو گیا ہوں، تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس ذات سے مایوسی کا لفظ بھی جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کو زیبا نہیں دیتا، یہ تو جرم کی حد تک چلی جاتی ہے۔ یہ رابعہ کہ اس کے لیے بندے کو مشاہدہ کرنا چاہیے، قرآن غور و فکر کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں کیسے ہمارے ارد گرد ہیں۔ اس کا میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ اگر اللہ کی مخلوقات کو آپ دیکھیں نا تو کوئی بھی پیور ایول نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مکھی ہے، اس کے ایک پر میں اگر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے نا تو بیماری ہے، تو دوسرے میں پھر شفا ہے، بالکل۔ اور یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق بتاتی ہے کہ گندگی کہاں پہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ علاقے ہیں ڈیفرنٹ، ان کے موسم دیکھیں، اس حساب سے ان کے پھل اور سبزیاں دیکھیں، یہ بھی اللہ کی رحمت، بالکل۔ زہر ہے تو اس کا توڑ بھی ہے، بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں بنائی، یہ کوئی مکینیکل سسٹم نہیں ہے، کوئی مکینیکل وے میں نہیں ہوتا، ان کے اندر محبت اور سکون بھی رکھ دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق عطا کیا۔ اور رابعہ سوچنے کی بات ہے کہ میں اور آپ اگر بیج لے کے آئیں
پھر اس کو کاشت کریں، بوئیں، کاشت کریں، فصل بنائیں، اور پھر اس کے بعد ابھی صرف ایک آٹا تیار ہوگا اور اس کے بعد اور جو اتنی چیزیں، تو ہم تو کام کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کی رحمت کو اگر ہم سوچیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلوغت سے پہلے کسی کی جواب دہی نہیں رکھی۔ اگر کوئی بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے یا بلوغت سے پہلے وہ عمل نہیں کرا، اس پہ قلم اٹھا لیے گئے۔ اور اسی طرح جو مجھے بہت ہی پیاری بات لگتی ہے وہ یہ کہ گناہ پہ فوری سزا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ ایک انسان کو لمبی مدت دیتا ہے کہ شاید اب میرا بندہ پلٹ آئے۔ اور میں اس کو پڑھ رہی تھی سورہ مریم، تو اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام جب ان کے پاس فرشتہ خوشخبری لاتا ہے اولاد کی، تو پہلی بات کیا کہتی ہے؟ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پناہ میں رکھتا ہے، سکون میں رکھتا ہے۔ بالکل مجھے بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان اور رحیم سے ہمیں متعارف نہ کرواتے تو ہم تو گناہ کر کے گلٹ سے ہی مر جاتے۔ بالکل وہ جیسے 100 جس نے قتل کیے تھے، وہ کتنا گلٹ میں تھا، وہ چاہتا تھا، اس کے اندر تڑپ تھی کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو میری اس چیز کو اور فرسٹریشن کتنی تھی۔ اب دیکھیں 99 قتل کیے اور پھر وہ جس نے 100 جو آخری شخص تھا اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ بالکل وہ فرسٹریشن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ مجھے اللہ کے قرب جو ہے وہ عطا کرتی ہے، قرب عطا کرتی ہے اور ہمیں مایوسی سے نکالتی ہے۔ اور پھر اس میں دیکھ رہی تھی کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کیا تھا، وہ سب اللہ کے اسم ارحم الراحمین کے ساتھ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ تو ناظرین، اللہ کی صفات، اللہ کا اسم گرامی الرحمن الرحیم بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ جس کام کا آغاز کیا جائے وہ کام برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا